بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ابتدا ایک غلطی کا نتیجہ ہے، ایک ایسی غلطی جو شیطان نے دو معصوم لوگوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو ورغلا کر کی۔ کیا یہی کائنات کا پہلا گناہ ہے؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل قلم اینڈ کوئسٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ میری نئے آنے والے ویڈیوز پر وقت آپ کو مل سکیں۔ آج آپ جانیں گے اولاد آدم میں سے روئے زمین کے اس پہلے گناہ گار، حاسد، متکبر، والدین کا نافرمان، آتش پرست اور قاتل قابیل کے بارے میں۔ دوسری جانب وہ معصوم اور مقتول حابیل جو اس ظالم انسان کی بھیڑ چڑھا۔ یہ دونوں ہی حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل ایک کسان تھا اور حابیل چرواہا۔ اس وقت حکم خداوندی کے مطابق جبکہ ایک وقت میں حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے جوڑا لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، ان کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی سے کیا جاتا، کیونکہ حکم خداوندی کے مطابق ایک وقت میں پیدا ہونے والا جوڑا بہن اور بھائی تصور ہوتا۔ یہی سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا۔ پھر شیطان نے اپنا وار کیا اور قابیل نے چاہا کہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی یعنی اپنی ہی بہن سے نکاح کرے، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم خداوندی یاد دلایا، اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، فیصلہ اس کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ ایک آگ آسمان سے آتی اور قربانی کو بھسم کر دیتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق حابیل نے نیک نیتی سے ایک صحت مند مینڈھا، جبکہ قابیل جس کے دل میں فطور تھا، اس نے اپنی کھیتی سے ایک چھوٹا سا کھیتی کا بچہ کھچا گٹھا لیا اور صدقہ دینے کے لیے اس پہاڑ پر چلے گئے جہاں یہ قربانی دی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کو یہ ہدایت دے کر خود حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کم و بیش 1000 سال کی عمر میں ہر سال حج کیا۔ چلتے ہیں کسی کی جانب۔ مقررہ وقت پر دونوں قربانیاں پیش کی گئیں۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی۔ قابیل نے جو گٹھا کھیتی کا رکھا تھا وہ ویسے ہی رکھا رہ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قابیل اس بات کو حکم خداوندی سمجھتے ہوئے اپنے دل کو صاف کر لیتا اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے ہدایت کی تھی اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن برعکس اس کے قابیل کے دل میں حابیل کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ نفرت اور عناد میں اس نے ارادہ کیا کہ قابیل کو قتل کر دے۔ قابیل ایک روز موقع پاتے ہی اسے قتل کی دھمکی دی اور کہا، میں اس وقت تجھے چھوڑوں گا اگر تم میری بہن سے شادی نہ کرے۔ حابیل چونکہ ایک نیک انسان تھا، اس نے کہا، بے شک خدا پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے، چاہے تو تم مجھے قتل کر لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میرا گناہ اور میرے قتل کا گناہ بے شک تیرے سر ہوگا۔ میں ہرگز تجھے قتل نہیں کروں گا تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سرخرو ہوں۔ یہ ساری باتیں سن کر قابیل کو مزید غصہ آیا اور اس نے کچھ روایات کے مطابق تیز دھار لوہے سے، جبکہ کچھ روایات کے مطابق سر پر پتھر مار کر 20 سالہ حابیل کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 7 دنوں تک زمین پر زلزلہ رہا۔ جانوروں اور پرندوں اور درندوں میں ایک اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ اور قابیل جو انتہائی سرخ سفید اور خوبصورت آدمی تھا، اس کا رنگ اسی وقت سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کی عقل زائل ہو گئی،
بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں۔ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پہ اٹھا کر پھرتا رہا، پریشان تھا کہ اس کا کیا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو زمین پر بھیجا، جس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار کر زمین کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی، اور اس طرح اس نے حابیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، زمین کی مٹی کھود کر حابیل کو دفنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے واپس آئے اور جب انہیں اس سارے واقعے کا معلوم ہوا تو انہیں بے حد رنج ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پورے 100 برس تک بیٹے کی موت کے غم میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور یمن کے ایک شہر میں جا کر آباد ہو گیا۔ اب اس کے پاس آ کر شیطان نے اسے پھر ورغلایا اور کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کیونکہ وہ دراصل آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اگر تم بھی آگ کی پوجا کرو تو تم بھی بچ سکتے ہو۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے پہلا آتش کدا بنایا، اور یوں پہلی مرتبہ اللہ کی نافرمانی کے علاوہ آتش پرست و مشرک بھی بنا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن مجید میں اسی واقعے کا تذکرہ ان الفاظ میں موجود ہے۔ اور اے نبی، ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے کمبختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔